اس جلسے یاد قائد ملت سے خطاب فرمائیں۔ خان صاحب، فضلہ صاحب، خالد صاحب، دیگر عہدیداران مجلس اور عزیزم جناب طارق پاشا قادری صاحب ایڈوکیٹ، محترم بزرگ جناب نذیر الدین صاحب مصنف سوان بہادر یار جنگ، آج جس شخصیت کے تعلق سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مدت سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ حضرت قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کی شخصیت دکن ہی نہیں بلکہ ہندوستان سے بالاتر بین الاقوامی سطح پر بھی ان کے افکار و نظریات، جیسا کہ فرد صاحب نے کہا، آج پاکستان کے نقشے میں جو رنگینی ہے، قائد ملت نواب بہادر یار جنگ، قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کی تدبر سیاست اور آپ کی سیاست اور علامہ اقبال کی ڈالی ہوئی داغ بیل کے نظریے کو پروان چڑھانے کے لیے قائد ملت نے 1944 میں نظریے میں رنگ بھرا تھا، جس کی تصویر آج ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں۔ تو قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کی شخصیت حیدرآباد سے بالاتر ہے، دکن سے بالاتر ہے، ہندوستان سے بالاتر ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے سارے ہندوستان کے ان ممالک سے ہٹ کر، ان سلطنتوں سے ہٹ کر دیگر بیرونی ممالک کی ان اسلامی سلطنتوں کا دورہ کیا تھا، مصر سے لے کر شام تک، سعودی سے لے کر آج کے پاکستان تک، ان تمام علاقوں میں انہوں نے ملت اسلامیہ کی اتحاد کے لیے ایک داغ بیل ڈالی تھی، اور اسی سرزمین پر انہوں نے اس جماعت کا احیا کیا تھا جسے آج مجلس اتحاد المسلمین انعام سے ہم جانتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج اس قائد ملت کے جلسے کو اس کے سجائے ہوئے آشیانے سے ہٹ کر گلی کوچے کی خلقت میں اس کے جلسے کا انعقاد عمل میں لا رہے ہیں۔ یہ افسوس کی بات ہے، اس جماعت کو جو اس شخصیت کا جلسہ اس میدان میں کرنا چاہیے تھا، اس آشیانے میں کرنا چاہیے تھا، جس کو قائد ملت علیہ الرحمٰن نے دکن کی سرزمین پہ مسلمانوں کے ایک سیاسی مرکز کے طور پر اپنے آپ کو وفا کر کے، اپنے آپ کو قربان کر کر، اپنے عطیے کے ذریعے، اپنے تعاون کے ذریعے سے مسلمانوں کے مرکز سیاست کو بچا تھا۔ آج محرومی اس بات سے ہے، اس مسئلے سیاسی کے صدر سائے میں، اس سائے میں آج اس کی برسی کا جلسہ نہیں کیا جاتا۔ آج اس کا جلسہ ہوتا مراد نگر کی گلی کوچے میں جلسہ ہوتا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، آج مختلف ادارے قائم ہوتے ہیں، مختلف ہستیوں کے وہاں جلسے ہوتے ہیں، تعزیتی جلسے ہوتے ہیں، سالانہ عرسیں ہوتی ہے اور مختلف محفلیں سجائی جاتی ہے، لیکن بہادر یار جنگ پہ اس سے بڑھ کر افسوس کیا ہوگا کہ جس مرکز سیاسی کو انہوں نے وجود میں لایا، آج اس کی صدر سائے میں آج وہاں جلسے کا انعقاد عمل میں نہیں جا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر حیدرآباد کے مسلمانوں کو، دکن کے مسلمانوں کے لیے کیا تعزیہ نہ ہوگا کہ اس عظیم شخصیت کو جس کے سارے ہندوستان میں چرچے ہیں، سارے پاکستان میں چرچے ہیں، جہاں اکیڈمیاں قائم کی گئی، ان کے نام پہ کتابیں لکھی گئی، ان کی فکر و افکار پر جناب نذیر احمد صاحب نے بیشتر جلدوں پہ مشتمل کتابیں تحریر کی، اور قائد ملت کے افکار اور خیالات پر آج ساری دنیا میں اس فکر کو، جس فکر کو علامہ اقبال نے دیا تھا، جمال الدین اقبانی نے دیا تھا، اس فکر کو قائد ملت نواب بہادر یار جنگ نے دکن کی سرزمین پر اپنے سور کے ذریعے سے پھونکی تھی۔ اسی افکار کو لے کر چند دیوانے آج بھی قائد ملت کی ان خیالات کے اوپر آج اس کارنامہ کو یاد کرنے کے لیے آج ان کی برسی کے موقع پر گلائے عقیدت پیش کرتے ہیں اور جلسوں کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں۔ بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اسی کی قائد ملت کی اس مقام پر آج ان کے لیے وہ اہتمام نہیں کیا جا رہا ہے، لیکن قائد ملت نواب بہادر یار جنگ آج ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ حیدرآباد کے مسلمانوں کو جو سیاسی مذہبی شعور دیا گیا ہے، اتنے بے شمار جلسے ہوتے ہیں، رحمت العالمین کے جلسے ہوتے ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، یہ قائد ملت نواب بہادر یار جنگ کی دین ہے۔ اور حیدرآباد کا مسلمان ایسا مسلمان ہے سارے ہندوستان میں، اگر کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک کسی کے دل میں، کسی کے پیر میں تکلیف ہوتی ہے تو حیدرآباد کے مسلمان
کانپ اٹھتے ہیں, اس کے دل میں تکلیف ہوتی ہے, فوری اس کی مدد کے لیے ریلیف کے نام پر, امداد کے نام پر, چاہے گجرات کا مسلمان ہو یا بھیونڈی کا مسلمان ہو, مسلمان حیدرآباد کا بے ساختہ اٹھ جاتا ہے. یہ کس کی دین ہے؟ یہ قائد ملت نواب بہادر جنگ کی فکر کی اور ملت کی امت کی طرف کی جو انہوں نے دین دی تھی. آج حیدرآباد کے مسلمانوں میں یہ بات فیمس ہے, جس کی بنیاد پہ ہمارے ہندوستان میں اور دیگر ملک میں بھی کہیں ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آواز بلند ہوتی ہے تو حیدرآباد کی سرزمین سے ہوتی ہے. یہ قائد ملت نواب بہادر جنگ علیہ رحمہ کی جیوی کاوشوں کا فکر کا نتیجہ ہے, جس کی وجہ سے سارے ہندوستان میں حیدرآباد کے مسلمانوں کو ایک الگ امتیاز حاصل ہے. آج دیکھیے جہاں جہاں بھی ہندوستان میں فسادات ہوئے, جہاں ان کی بازآباد کاری کی بات آئی, حیدرآباد سے لے کے آسام تک ہو کہ گجرات تک ہو, تو حیدرآباد کے مسلمان کا ہی دل کیوں تڑپتا ہے, کیوں بے چین ہوتا ہے؟ کیوں کہ یہاں ایسے بزرگوں نے خدمت کی, ایسے اپنے تقاریر کے ذریعے, جلسوں کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں کو اس قدر ہمدرد بنایا. مومن کی فراست ان کے اندر تھی, مومن کا جذبہ ان کے اندر دیا. تو سب سے پہلے آواز ہندوستان میں کہیں اڑتی ہے تو سرزمین حیدرآباد سے اڑتی ہے. یہ قائد ملت نواب بہادر جنگ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے, ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے, جس کی وجہ سے حیدرآباد کے مسلمان میں آج اتنی سخاوت ہے, اتنی ہمدردی ہے, اتنی بے چینی ہے اور اتنی ملی بیداری ہے. اور اسی سرزمین پہ اس شخصیت کا احترام کرنے کے لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اسی کے آشیانے میں آج کا جلسہ انعقاد عمل میں نہیں جا رہا ہے. اس سے بڑھ کر کیا بدبختی ہوگی کہ ایسے قائد کو جہاں ساری دنیا میں اس کو ایک فاتر قوم کی حیثیت سے, ایک قائد ملت کی حیثیت سے نہ صرف ہندوستان میں کے بر صغیر ہند میں مانا جاتا ہے, آج اس کی برسی کے موقع پر حیدرآباد میں جتنا اہتمام ہونا چاہیے تھا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے. قائد ملت نواب بہادر جنگ اپنے بچپن سے ہی ایک ملی فطرت کا جذبہ رکھتے تھے اور انہوں نے اغیار میں دین کی تعلیم اور تبلیغ کے ذریعے سے ہزاروں لوگوں کو گرویدِ اسلام کیا, داخل اسلام کیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے حلقے بگوش اسلام ہوئے تو اللہ بہادر جنگ کو خوشی اور مسرت محسوس ہوتی تھی کہ میرے مشن کو اب کامیابی نصیب ہو رہی ہے. خطاب چھینا گیا تو خوشی اور مسرت کا اظہار کیے, اور اس موقع پر آج کی کسی محفل میں اگر کوئی چیف منسٹر بھی آ جاتا ہے, کوئی وزیر بھی آ جاتا ہے تو پوری محفل کا رنگ و رونق بدل جاتی ہے. لیکن ایک واقعہ بہادر جنگ کی نشست کا, محفل کا, جلسے کا وہ زیادہ ہی نہیں ہے. آپ کے خلیف وکٹری پریڈ گراؤنڈ کا واقعہ ہے کہ نظام سرکار اس محفل میں تشریف فرما ہو رہے تھے, محفل کا رنگ بدل رہا تھا, بہادر جنگ کی زور خطابت چالو تھی, لوگوں میں اضطراب و بے چینی تھی, لیکن قائد ملت نے کہا کہ اس سرکار کے نام سے جلسہ ہو رہا ہے, کسی کے آنے اور جانے سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے, اس کی شان میں محفل سجائی گئی ہے جو سارے عالم جس پہ فخر کرتا ہے. اور کسی ریاست کا اگر سربراہ آ کر اس میں اگر حرکت کرتا ہے تو آپ کو بے چین مسترب ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہم اس عظیم شخصیت کے محفل کا انعقاد عمل میں رہ رہے ہیں جسے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا میں مانا جاتا ہے. ایسے خیالات کے ذریعے سے انہوں نے کبھی بھی اپنے محفلوں میں اس برتری کو حاصل ہونے نہیں دیا جو دین میں خلل پیدا ہوتی ہو یا ملت اسلامیہ کی بیداری میں کسی کو حائل ہوتے ہیں. ایسی سیاست کو انہوں نے کبھی برداشت نہیں کیا. قائد ملت علیہ رحمہ بہادر جنگ بیگم بازار میں پیدا ہوئے, کم سنی میں ہی آپ کے ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا اور آپ یتیم بھی تھے, نانا نانی کے ذریعے پرورش تھے, لیکن اس کے باوجود آپ اس وقت کی نوابوں کی محفلوں کا اندازہ لگائیے جہاں رقص و ثواب کی محفلیں سجائی جاتی تھی, لیکن ایسی نواب جاگیرداری گھرانے سے رہنے کے باوجود قائد ملت کے اندر وہ فکری خیالات تھے جو جمال الدین اقبانی میں تھے, وہ فکری تفکرات تھے جو علامہ اقبال کے اندر تھے, وہ منصب سیاست پر مسلمہ کو فائز ہونا دیکھنا چاہتے تھے اور ملت کو سرخرو دیکھنا چاہتے تھے. یہ فکر تھی جس کی بنیاد پہ وہ اتحاد المسلمین کے ایک قائد کی حیثیت سے سارے ہندوستان میں مقبول ہوئے, اور آج ہم اس قائد کو یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. قائد ملت نواب بہادر جنگ کے جو احسانات ہے, آج پتھر گٹی کی جو تجارت ہے, کپڑے کے جو دکانات نظر آتے ہیں, قائد ملت سے بنفس نفیس مسلمانوں کو تجارت کی طرف راغب کیا. آج مدینہ بلڈنگ سے پتھر گٹی تک جتنے پتھر کی دکانیں ہیں, یہ دکانوں کے وجود کے بانی ہے تو قائد ملت نواب بہادر جنگ. انہوں نے کپڑے کی تجارت کر کر فروخت کر کے یہ ثابت کیا کہ مسلمان تجارت کرنا چاہیے. تو آج جس کی وجہ, ورنہ اس زمانے میں جاگیردارانہ دور تھا,
मनसब में फायद थे लोग मुलाजिमत को तरजीह देते थे और तिजारत से दूर किनारा कशी इख्तियार करते थे, लेकिन खालिद मिल्लत ने कहा कि तिजारत करना सुन्नत है। इसकी वजह से आज ये दुकानदार जो नजर आते हैं इनकी आबाजात से थे कि खालिद मिल्लत नवाब बहादुर यादव की तलकीन का नतीजा है कि आज तिजारत पे वो अपनी तरफ रागिब है। नवाब बहादुर यादव के जो बेशुमार एहसानात थे, इस मौके पर अगर एक एक एहसानात को गुजारें तो वक्त भी कम होगा, मुकर्रिरीन को भी मुहावर सुनना है और हमारे बुजुर्ग जनाब नदीर अहमद साहब के ख्यालात को सुनना है। लिहाजा मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। खुदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व फ़ुरक़ानिल हमीद ला युहिब्बुल्लाहु जहरा बिस्सूई मिनल क़ौलि इल्ला बिन ज़ुलिमा व कान अल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि कोई बड़ी बात किसी के ताल्लुक से बुराई करने को पसंद नहीं करता सिवाय इसके कि तुम पर कोई जुल्म किया जाए, तुम्हें आज़ादी है कहने की। तो मोहतरम सदर मोहतरम जनाब आजम मलिक साहब, मेहमान खुसूसी जनाब नज़ीरुद्दीन अहमद साहब, डॉक्टर क़ायम खान साहब, मौलाना हसन शहीद साहब, जनाब मजीदुल्लाह खान साहब इंजीनियर और अब्दुल्लाह खान साहब कॉर्पोरेटर, मेरे भाई अब्दुल सत्तार मुजाहिद और सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। ये दस्तूर रहा है जिंदा कौमों का कि वो अपने असलाफ के कारनामे, खिदमत और उनकी कुर्बानियों को नई नस्ल तक पहुंचाने की सही करते हैं ताकि वो उनके गिराफ्ते दर खिदमत की रोशनी में अपने मुस्तकबिल का रास्ते का तयन लाएमल तय कर सकें। आज का ये इजलास, आज का ये जलसा इसी जीवन में मुनक़िद किया गया है ताकि नौजवान नस्ल को कायदे मिल्लत के खिदमत के ताल्लुक से रोशनास किया जाए। मैं ये कहता चलूँ कि कायदे मिल्लत शाही दौर में नवाबी ख़ानदान में आंखें खोली, उनके पास नवाब साहब के पास हर किस्म के आसाइश वो सहूलतें मुहैया थीं। अगर वो चाहते तो एक आम इंसान की तरह वो भी अपनी ज़िंदगी में नए रंग भरकर खुशी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते थे, लेकिन वो एक ऐसे मर्द मुजाहिद थे कि उन्होंने ये समझा कि मिल्लत इस्लामिया के हर फर्द को एक नई जहद दी जाए, नया प्लेटफॉर्म दिया जाए और इसी कदो काविश में उन्होंने एक अपने दोस्तों, अपने अहबाब और सियासी शऊर रखने वालों की माली ख़यानत के साथ एक ज़मीन खरीदा और ताकि मरकज़ सियासी के क़याम का ऐलान किया जाए और उसी को आज हम दारुस्सलाम के नाम से याद करते हैं। दारुस्सलाम जिसके माना है सलामती का घर। मैं इस स्टेज से बहुत तकलीफ के साथ ये ऐलान करना चाहता हूँ, सलामती के घर को बर्बाद के घर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तेरे आने के बाद, एक तेरे जाने के बाद, एक तेरे रहने के साथ जो अमल था बहादुर यादव जनता के मिल्लत इस्लामिया को एक शऊर दिया जाए, एक ताकत दी जाए, एक सियासी हैसियत दी जाए, उसके बजाय आज जो हो रहा है दारुस्सलाम के चौकट्टे में, तो मैं उस सिलसिले में आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि जो है हुकूमत से मुरादें हासिल करके दस्तूरी सहूलतें जो मुसलमानों को, अक़लियतों को जो मौजूद हैं, उन दस्तूरी सहूलतों का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत आंध्र प्रदेश हो या हुकूमत हिंद के सामने हलफनामे दाखिल करते हुए ये ऐलान किया गया कि मुसलमान तालीमी एतबार से बहुत पस्त हैं, उनको तालीम दिलाने के लिए हिंदुस्तानी दस्तूर में जो रियायतें दी गई हैं उसका फ़ायदा उठाते हुए हम जो है कॉलेजेस कायम करेंगे और कॉलेजेस में तालीम दिलाकर मुसलमानों को की इल्मी सलाहियतों को उजागर करते हुए उनकी मईशत को सुधारेंगे।
हुकूमत वक्त ने इस स्कीम को मंजूरी देते हुए मेडिसिन और इंजीनियरिंग और दूसरे प्रोफेशनल कॉलेज भी कायम करने की इजाज़त दी। बड़ी तकलीफ बात यह है कि 50-60 हज़ार में मेडिसिन में जो एडमिशन दिया जाना चाहिए एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को, उसके बजाय करोड़ों रुपये लिया जा रहा है। और उसी अंदाज में एनआरआई के लिए 5,50,000 के बजाय 4 करोड़ रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तो ये सब जो है बेइंतजामी, ये जुल्म मिल्लत इस्लामिया पर नाकाबिले बर्दाश्त है। चूँकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं तफसीलात में गए बगैर मैं इस स्टेज पर ये ऐलान कर रहा हूँ बहैसियत अदना खादिम के, बहैसियत वकील और एक अदना खादिम के, कि अगर किसी तालिब इल्म या उनके सरपरस्तों के साथ नाइंसाफ़ी और जुल्म की जाए एडमिशन के मामले में, तो मेरी तरफ से मैं फ्री एडवोकेसी करने के लिए बगैर फीस लिए कोर्ट का खर्चा, कोर्ट के चार्जेस तालिब इल्म या उसके सरपरस्तों को दाखिल करना होगा। और मैं अपनी तरफ से बच्चों को, चाहे वो कोई भी कॉलेज में, अखिलेशी कॉलेज में हो, मैं दिलाने के लिए फ्री सर्विसेज मुहैया करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस ऐलान के साथ जहाँ तक नवाब साहब क़िबला का ताल्लुक़ है, वो तो एक नया बात, हर पहलू उनका एक अलग अंदाज था। मुझे एक वाक़या मौजूदा हालात के तनाजुर में जो ज़्यादा असरअंदाज हुआ वो आप लोगों के सामने पेश करने की सादत हासिल करूँगा। वो था नवाब साहब का दबदबा, सियासी शोहरा, कि वो जो कहते आवाम उसके पर मर बिकने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे दौर में हैदराबाद के महल लुधियावाड़ी में नवाब साहब क़िबला के 2 भाइयों को शहीद किया जाता है और अवाम वहाँ इकट्ठा होते हैं इंतकाम की आग में अमन को दरहम बरहम करने के लिए। नवाब साहब को जो ही इत्तला मिलती है तो नवाब साहब वहाँ गाड़ी में पहुँचकर बोनट पर ठहर कर ये ऐलान करते हैं कि यहाँ से सीधा बगैर अमन और ज़ब्त को मुतासिर किए कि वापस चले जाओ। तो लीडर की बात सुनते हुए वो लोग जो जमा हुए थे बदअमनी करने या इंतकाम लेने के लिए, वो वापस लौटते हैं। तो ये था किरदार लीडरशिप का। और आज आप उसी दारुस्सलाम के में बैठे हुए लीडर्स का आप उसके ताल्लुक से तफसीलात सुन चुके हैं। मैं उस सिलसिले में मज़ीद कुछ कहकर खुद भी शर्मिंदा नहीं होना चाहता और आपको भी शर्मिंदा करना नहीं चाहता। आपको बुजुर्ग भाई जनाब नज़ीर अहमद साहब को भी सुनना है। ये कहते हुए आपसे रुखसत होता हूँ। मुबारक नाइट अल बला।